حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ یعنی امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کے نام کے آگے علیہ السلام لگایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو میں اس سے پہلے بھی ایک بار ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو پر مجھ سے کئی لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ میں ان تمام حضرات کو جنہوں نے مجھ سے اختلاف کیا تھا، میں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور 3 پوائنٹس میں اپنا جواب دوں گا، اور میں خدا سے امید رکھوں گا کہ خدا آپ کو میرے جواب سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، چاہے آپ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، چاہے آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں، شاہ عزیز دہلوی کو پڑھیں یا قاضی دہلوی کو پڑھیں، امام قشیری کو پڑھیں، ان سب کی کتابوں میں اہل بیت یعنی امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے ناموں کے آگے آپ کو علیہ السلام مل جائے گا۔ یہ سب اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے میں ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور آپ کے اوپر خدا کی تمام برکتیں نازل ہوں۔ اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر سلامتی بھیج چکو تو اتحیات میں پڑھا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب اے خدا مجھ پر بھی سلامتی ہو اور اس امت کے تمام صالحین، تمام اولیاء پر سلامتی ہو۔ اگر ہم خود پر سلامتی بھیجیں اور تمام صالحین اولیاء پر سلامتی بھیجیں تو جائز ہے، اور اگر ہم اہل بیت یعنی جن کے اوپر نمازیں فخر کرتی ہیں، حسن، حسین، سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے اوپر نمازیں فخر کرتی ہیں، اگر ہم انہیں علیہ السلام کہہ دیں، ان پر سلامتی بھیج دیں تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں جب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کو لکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمے میں آپ لکھتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ایک دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے نام کے آگے اولیاء اللہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بحث کا موضوع نہیں ہے اور نہ اختلاف کرنے کا موضوع ہے۔ 1400 سال میں ہمارے یہاں اس موضوع کے اوپر کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ ویڈیو کے اندر محترم کے ہم نے تینوں پوائنٹ سماعت کر لیے، انشاءاللہ 1 بائی 1 سب کا جواب دیں گے، لیکن موصوف نے کہا کہ پہلے بھی انہوں نے اس کا ایک پارٹ بنایا تھا، اس مسئلے میں لوگوں کو اختلاف ہوا تب جا کے انہوں نے دوسرا پارٹ بنایا۔ تو میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب پہلا پارٹ بنا تھا اس وقت بھی میں نے حضرت کو ڈی ایم کیا تھا، لیکن کوئی میسج سین نہیں ہوا، رپلائی نہیں آیا، جیسا کہ اکثر انفلوئنسر کرتے ہیں، کوئی رپلائی نہیں دیتے، پھر بہت سارے لوگ کمنٹ میں آ کے یہ بین بجاتے ہیں کہ پرسنل میں بات کر لیا کرو۔ تو ان کو کہنا چاہوں گا کہ پہلے آپ لوگ تحقیق کر لیا کرو کہ پرسنل میں بات نہیں ہو سکتی جب تک سامنے والا میسج کا رپلائی نہ دے۔ تو اس مسئلے کو پہلے کلیئر کروں کہ جو حضرت نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ امام بخاری نے بھی لکھا ہے علیہ السلام، لہٰذا ہم اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام بول سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں کیونکہ امام بخاری نے بھی ایسا لکھا ہے۔ تو اس کا آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ اگر یہ 200 یا 300 سال پرانی کتاب یا پھر امام بخاری کے قلمی نسخے کے اندر یہ دکھا دیں کہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے تو اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ امام بخاری نے لکھا ہے، ورنہ آج کی ٹائپڈ کتاب جو ہے اس کے اندر ٹائپنگ کے اندر اگر آج پبلشر ٹائپ کے اندر علیہ السلام لکھ دے تو اس کو یہ کہنا کہ امام بخاری نے لکھا ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کل درود پاک کے گول اسٹائل کے اندر فونٹ میں لکھا جا رہا ہے اور کوئی یہ کہہ دے کہ امام بخاری نے اسی طرح درود پاک لکھا ہے۔ یعنی یہ کتنا بچکانہ تحقیق ہے کہ ٹائپنگ والی کتاب موجودہ دور میں کہ کوئی نام کے آگے علیہ السلام لکھ دے، اس کو یہ کہنا کہ امام بخاری کی بخاری میں لکھا ہے۔ امام بخاری کی بخاری میں جب لکھا ہوا مانا جائے گا جب ان کے قلمی نسخے میں یا پرانی پرنٹ کتاب کے اندر آپ دکھائیں کہ علیہ السلام لکھا ہے اہل بیت کے ساتھ، یعنی امام حسن یا حسین کے ساتھ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لہٰذا صحیح بخاری کے پرانے نسخوں کے اندر اہل بیت کے ساتھ یا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے یا پھر نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، نہ ہی علیہ السلام لکھا ہے، چاہے حضرت فاطمہ ہو یا حضرت امام حسن حسین ہو۔ لہٰذا اس بات کو کہنا کہ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے یہ بالکل ادھوری بات ہے۔ اگر حضرت کوئی عربک کا نسخہ دکھائیں، ہاتھ کا لکھا ہوا امام بخاری کا یا پرانی پرنٹ کتاب دکھائیں تب یہ بات کو تسلیم کر لیا جائے گا، ورنہ یہ بنا تحقیق کا مسئلہ ہے۔ اب پہلے پوائنٹ کا جواب دیتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے علماء کا نام لے کے ارشاد فرمایا، جیسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء کہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر علیہ السلام لکھا ہے، تو یہاں پہ بھی وہی اصول ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ہاتھ کے نسخے میں لکھا ہوگا تو تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے ہاتھ کے نسخے کے اندر نہیں لکھا ہوگا، بعد میں ٹائپنگ کے اندر یا پبلشر نے لکھا ہوگا تو یہ نسبت ان کی طرف دینا بالکل بھی درست نہیں۔ اب اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ امام بخاری یا دیگر علماء نے علیہ السلام لکھا ہے تو ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جو ہے امام بخاری کے مقلد نہیں ہیں، لہٰذا ہم مسئلے کے اندر امام اعظم اور فقہا کی پیروی کریں گے، نہ کہ امام بخاری کی پیروی کریں گے۔ تو امام بخاری کا کچھ کہنا یا لکھنا ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کے وہ خلاف ہوگا تو۔ اور یہ کہنا کہ علماء کا اس میں کبھی اختلاف نہیں رہا، آج تک اس کے اندر کوئی 1400 سال سے اختلاف نہیں ہے، یہ بات علم سے دوری بیان کرتی ہے اور یہ کاپی پیسٹ ڈائیلاگ ہے طاہر القادری کا۔ اسی طرح آپ دوسرے علماء کو دیکھیں گے جیسے امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو آپ دیکھیں گے انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمہور علماء کا جو موقف ہے اہل سنت کے وہ یہی ہے کہ بالذات صلاۃ یا سلام بھیجنا وہ درست نہیں ہے،
یعنی بالذات سے مراد یہ کہ نام لے کر علی علیہ السلام یا ابو بکر علیہ السلام وغیرہ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ استقلال کے ساتھ علیہ السلام یعنی وہی اہل بیت کو علیہ السلام کہنا یا خاص کسی نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا جبکہ نبی علیہ السلام کا اس میں ذکر نہ ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ علماء اور فقہا بھی تو ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ کسی نے 1400 سال کے اندر اس کے اندر ناجائز نہیں لکھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی شرح اٹھا لیں، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ امام اعظم مالکی وغیرہ ان تمام اہل سنت کا موقف یہی تھا کہ یہ جو ہے استقلالاً اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، یعنی علیہ السلام کہنا غیر انبیاء کو نبی اور فرشتوں کے علاوہ۔ اسی طرح شرح العقائد کی شرح نبراس آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اہل سنت کے جو محقق علماء کا جو موقف ہے، جو مسئلہ ہے، وہ استقلالاً جائز نہیں ہے، یعنی رافضیوں کے مقابلے میں یہ معاملہ صرف رافضیوں نے کرا کہ انہوں نے اپنے اماموں کے ساتھ علیہ السلام علی علیہ السلام لگانا شروع کیا۔ اہل سنت کے شروعات میں یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا، سوائے شیعوں کے یا رافضیوں کے کہ انہوں نے اس مسئلے کو جو ہے اپنے اماموں کے ساتھ کہنا شروع کیا خاص نام کے ساتھ۔ اسی طرح آپ نے دوسرے پوائنٹ میں اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا، لیکن اس پہ بعد میں کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کی جد الممتار کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ علیہ السلام جو ہے وہ کہنا رافضیوں کے سوا اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے کہ وہ کہیں، بلکہ اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ علیہ السلام استقلالاً کہنا درست نہیں ہے۔ من شیار روافظ، یعنی رافضیوں کا یہ شیار رہا ہے کہ وہ نام کے ساتھ علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ جمہور علماء کا یہی مسلک اور مذہب ہے کہ علیہ السلام جو ہے وہ اہل بیت یا دیگر انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء کے ساتھ لگانا وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے جو دوسرا پوائنٹ ارشاد فرمایا کہ اتحیات کے اندر ہم نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں اور ہم اپنے اوپر بھی سلام بھیجتے ہیں، صالحین پہ سلام بھیجتے ہیں، آپ کے اس مسئلے نے واضح کر دیا کہ اس مسئلے کے اختلاف کی آپ کو ہوا تک نہیں لگی، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مسئلہ اختلافی کس بنیاد پر ہے اور کون سا مسئلہ اختلافی ہے۔ لہٰذا تحیت کے ساتھ سلام بھیجنا، الگ الگ کسی پہ سلام بھیجنا کہ جیسے ہم دعا کے اندر سلام بھیجتے ہیں، ہمارا اختلاف اس میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بالتبع سلام بھیجنا، یعنی تبعیت کے ساتھ سلام بھیجنا کہ پہلے نبی کا ذکر، نبی کے بعد اہل بیت کا، ازواج کا ذکر یا پھر امت کا ذکر، جیسے درود پاک کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اصحاب اور اسی طرح اہل بیت اجمعین کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بالتبع سلام ہوتا ہے اور اس کو علماء نے جائز لکھا ہے، ہمارا اختلاف اس میں بھی نہیں ہے۔ تو آپ جو اتحیات کی صورت بیان فرما رہے ہیں وہ بالتبع ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یعنی جس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے آپ وہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی مسئلے کی نزاکت کو آپ خود بھی نہیں سمجھے کہ ہمارا اختلاف ہے کس میں۔ ہمارا اختلاف بھی ذات میں ہے کہ ذات کے ساتھ کسی کا نام کے ساتھ خالی علیہ السلام لگایا جائے، ورنہ اگر نبی کا ذکر کرنے کے بعد دوسروں کا ذکر ساتھ میں کر دیا جائے اور ساتھ میں علیہ السلام بھیج دیا جائے تو یہ درست ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور یہ جائز بھی ہے اور اتحیات کی وہی صورت ہے۔ اور اسی کی مثال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے کہ بالتبع یعنی طبیعت کے ساتھ جو ہے وہ اگر کسی کے تابع ہوتے ہوئے وہ ذکر کیا جائے گا، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر اہل بیت کا یہ دوسروں کا ذکر آئے گا اور وہاں پہ علیہ السلام کہہ دیا جائے یا صلاۃ و سلام بول دیا جائے تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، جیسے کہ صفحہ 390 کے اوپر لکھتے ہیں کہ ہاں با تبعیت جائز ہے، یعنی صلاۃ و سلام کسی کے نام کے ساتھ با تبعیت جائز ہے، سنگل میں جائز نہیں ہے۔ تو آپ جو اتحیات کا مسئلہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ تو بالتبع ہے، بالذات نہیں ہے۔ تو حضرات آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ بالذات کیا ہے اور بالتبع کیا ہے اور کون سا جائز ہے اور کس میں اختلاف ہے۔ تو آپ کا یہ دوسرا پوائنٹ جس کے اندر آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتحیات کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں، یہ تو اصل مسئلہ ہے ہی نہیں، یعنی یہ تو مسئلے کے اختلاف کے اندر ہی نہیں آ رہا، تو کیونکہ آپ کو مسئلے کا اختلاف نہیں پتہ اس لیے آپ نے اس کی مثال یہاں پہ دے دی جو بالکل غلط ہے۔ اور تیسرے پوائنٹ پہ آپ نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت نے بھی امام عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، ثنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت کو لکھتے ہوئے انہوں نے بھی علیہ السلام لکھا ہے۔ تو آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں گویا اعلیٰ حضرت بھی علیہ السلام غیر انبیاء کے لیے جائز سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس مسئلے پہ جد الممتار کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو اپنا موقف بیان کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس کو جائز نہیں سمجھتے، گویا یہ اعلیٰ حضرت کے اوپر آپ کا بالکل کھلا ہوا جھوٹ اور بہتان ہے۔ یہاں آپ کو وہ عبارت نقل کرنے کی یا کہنے کی، وہ ریفرنس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو اصول اور بنیادی طور سے دیکھیں گے تو بھی آپ کا مسئلہ یعنی موقف آپ کا اس مسئلے سے ثابت نہیں ہو پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فتویٰ دینے والا جواب تحریر کرتا ہے تو سائل نے سوال میں کیا لکھا ہے، جب ہم کسی کا قول نقل کرتے ہیں تو اس کے ڈبل انورٹڈ کوما کے اندر جو چیز ہوتی ہے ہم کو اس کو ویسے ہی نقل کرنا پڑتا ہے۔
تو فتوے کے اندر سوال کے طور پہ یا کسی کا قول نقل کرتے ہوئے اس کی کتاب کا ہو بہو ویسے ہی نقل کرنا یہ نہیں دکھاتا کہ ہمارا بھی وہی موقف ہے. وہ ہم سامنے والے کا قول نقل کر رہے ہیں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو نقل کفر نباشت والی بات ہے کہ اگر ہم کسی کا کوئی قول نقل کریں گے تو اس کو اسی الفاظوں کے ساتھ نقل کریں گے کہ جو جن الفاظوں کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. ہمارا اس کو لکھنا اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ ہم بھی اس سے ایگری کر رہے ہیں. اگر آپ اعلیٰ حضرت کا ایگریمنٹ اس پہ دکھائیں گے کہ اعلیٰ حضرت اس سے ایگری کر رہے ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت کے جواب میں دکھانا ہوگا کہ حسن عسکری کے ساتھ علیہ السلام اعلیٰ حضرت نے کسی جواب میں اپنے لکھا ہو. لیکن یہ آپ پوری فتاوی رضویہ کی 300 جلد میں سے کہیں پہ بھی نہیں دکھا پائیں گے. اور اس کے اپوزٹ اعلیٰ حضرت نے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا. اس کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. 26ویں جلد کے اندر آپ دیکھیں گے, آن لائن چیک کر لیجئے, 559 کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک جواب کے اندر لکھا ہے کہ حضور امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری تک, یعنی امام حسن عسکری کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لکھا لیکن علیہ السلام نہیں لکھا. اور یہ بات اعلیٰ حضرت نے اپنے جواب میں لکھی ہے. تو قابل اعتبار یہ ہوگا کہ جو اعلیٰ حضرت نے اپنے جواب میں لکھا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے. ان کا موقف علیہ السلام کہنا نہیں ہے. دوسری چیز اعلیٰ حضرت سے اسی مسئلے کے اوپر سوال ہوا فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد کے اوپر. فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء ملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام پر بالاستقلال درست نہیں, یعنی غیر انبیاء غیر ملائکہ کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے کے الفاظ جو ہے وہ استقلال کے ساتھ وہ جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے 2 پیج اگر آگے آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 390 پہ تو فرماتے ہیں صلوۃ والسلام بالاستقلال انبیاء ملائکہ علیہ السلام کے سوا کسی کے لیے نہیں. ہاں اگر نبی کے نام کے ساتھ کسی کا نام آ رہا ہے, اہل بیت کا نام اور امت کا نام, صحابہ کا نام, اور اس طرح سے علیہ السلام جیسے درود میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے, اس کی اجازت ہے, یعنی وہی اتحیات والا مسئلہ. تو اعلیٰ حضرت کا تو موقف یہ ہے کہ یہ کہنا علیہ السلام اہل بیت میں خاص نام کے ساتھ جیسے علی علیہ السلام, فاطمہ علیہ السلام, یہ جائز نہیں. اور اہل سنت کے جتنے علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے, یہ درست نہیں. اور یہ درست کیوں نہیں؟ کیونکہ شروعاتی دنوں میں اس کو کوئی اہل سنت کے اندر یہ رائج نہیں تھا. یہ شیعوں نے اپنے اماموں کے ساتھ بولنا شروع کیا اور یہ وہاں سے جو ہے وہ رائج ہوا. تو آپ کا یہ کہنا اس میں اختلاف نہیں ہے, یہ تو صاف دکھا رہا ہے کہ آپ کو اس مسئلے کے اوپر کوئی بھی پکڑ نہیں ہے. اسی طرح فقہ کا ایک قاعدہ بھی ہے, لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان, کہ زمانے کی تبدیلی کے وجہ سے احکام کے تبدیل ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. زمانہ بدلے گا, احکام بدل جائے گا. تو آپ کو یہ کہنا کہ فلاں نے لکھا ہے, فلاں کے زمانے میں شیعہ سے مشابہت نہیں ہوتی ہوگی, لکھا ہوگا. آج کے دور میں تو یہ خاص پتہ چلتا ہے کہ رافضیوں کا طریقہ اور شیعوں کا طریقہ ہے کہ علیہ السلام اہل بیت کے ساتھ بولنا ہے, تو ہم کو اصول کے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ ہم کو شریعت کی پیروی کرنی ہے. تو آج کے زمانے میں اصول کیا ہے, اس کی میں ایک اور سادہ مثال بتا دیتا ہوں تاکہ عوام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ کے اندر پینٹ شرٹ کے اندر نماز کو مکروہ قرار دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ کہ پینٹ شرٹ کے اندر نماز مکروہ تحریمی ہے, کیونکہ یہ انگریزوں کا خاص لباس ہوا کرتا تھا. کہ آج پینٹ شرٹ انگریزوں کا خاص لباس ہے یا اس کو صرف انگریز پہنتے ہیں یا پہننے والے کو انگریز سمجھا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. اب کیونکہ یہ پینٹ شرٹ بالکل عام ہو گیا تو اس کے اندر نماز مکروہ تحریمی نہیں ہے. تو اب کوئی یہ اٹھائے فتاوی رضویہ کہ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوگی, تو یہ اس کی عقل کی خرابی ہے. اعلیٰ حضرت نے جس دور کے لیے لکھا ہے اس وقت وہ مسئلہ درست ہوگا, آج کے دور میں اس مسئلے پہ عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آج یہ مشابہت نہیں پائی جا رہی. لہٰذا اب یہ کسی کا خاص شعار نہیں ہے تو اس کے اندر نماز جو ہے مکروہ تحریمی نہیں ہے. تو جب حکم بدلتا ہے, زمانہ بدلتا ہے, احکام بدل جاتا ہے. تو آپ کو ایک حدیث میں اور یاد دلا دوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنے کو منع فرما دیا. جب صحابہ نے کہا کہ تو فلاں نبی کا دن تھا اور ان کی خوشی میں ایک روزہ رکھتے ہیں, تو حضور نے فرمایا تو ہم ایک نہیں, ان سے مشابہت نہیں بلکہ ہم 2 روزے رکھیں گے. تو کیا شریعت میں ایک روزہ رکھنا ناجائز تھا؟ بالکل ناجائز نہیں تھا. لیکن اس خاص دن کے جب دوسرے نبی کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے, نبی پاک نے مشابہت کی بنا پر منع کر دیا کہ آپ ایک روزہ نہیں, آپ 2 روزے رکھو, کیونکہ یہ مشابہت سے الگ ہونا ہے. تو جب آپ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کہیں گے تو کیا یہ مشابہت نہیں ہے شیعوں کے ساتھ؟ آج کے دور میں خاص شیعہ اور شیعہ کی طرف جانے والے لوگ ہی اہل بیت کے ساتھ علی علیہ السلام, فاطمہ علیہ السلام کہتے ہیں, تو یہ بالکل مشابہت ہے. تو آپ مشابہت والے احکام اور حکم کو کہاں لے کے جائیں گے؟ لہٰذا آپ کو امام بخاری کی پیروی نہیں کرنی, آپ کو شریعت کی پیروی کرنی ہے. جب زمانہ بدلے گا, احکام بدلے گا, آپ کے زمانے علماء جو حکم بتائیں گے آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. اور آپ امام بخاری کا مقلد نہیں ہیں, آپ امام اعظم کے مقلد ہیں. آپ فقہا کا قول دیکھیں اس مسئلے میں فقہا کی کیا رائے ہے. اب کیونکہ امید ہے اس ویڈیو کا جواب تو نہیں آئے گا, لیکن پھر بھی حضرت تک یہ ویڈیو ٹیگ کر کے ان کو پہنچا دیں تاکہ مسئلے کے اصل اختلاف کو وہ سمجھ سکیں اور وہ جان سکیں کہ ہم کسی شخصیت کی پیروی یا تقلید نہیں کرتے کہ فلاں نے لکھا ہے تو ہم اس کو ایسے کر دیں یا پھر اس کی پیروی کرنے لگے. ہمارے لیے محدثین جو ہیں وہ تقلید کا ذریعہ نہیں ہے, ہمارے لیے فقہا تقلید کا ذریعہ ہے. اور جیسے زمانہ بدلے گا, جب مشابہت پائی جائے گی تو ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا ہوگا.
اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں. بچے اور بڑے سبھی کے لیے. زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں تیری باری